هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي المهدي مولانا ومولى الكونين جد الحسنين بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين بيومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون صلوات محمد. حضرات ایمان، وفاداران امام مظلوم کربلا، آج بڑی سرعت و تیزی کے ساتھ ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. یہ اتمامی مرحلہ ہے. اب جو ہے موضوع 5 محرم تک مجھے جتنا پھیلانا تھا پھیلا لیا، اور آج کل سے یہ کیفیت بنی ہے کہ مجھے اب اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے تاکہ کرامت قرآن اور فلسفہ طہارت کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے وہ اپنے اختتامی مرحلے تک پہنچ جائے خیریت کے ساتھ، اور خدا کرے کہ اس عشرے کے بعد نہ آپ کو طہارت کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت پڑے اور نہ کرامت قرآن کے سلسلے میں آپ کو کوئی تذبذب ہو. اور اللہ کرے کہ یوں تو ہر شیعہ کے گھر پاکیزہ ہوا کرتے ہیں، لیکن جو حق طہارت ہے وہ آپ ادا کریں اور جو حق تلاوت ہے وہ آپ ادا کریں. صلوات پر محمد والے. 6 روز سے جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ نوجوان سینوں کے، نوجوان دلوں کے مضبوط سینوں میں انشاءاللہ محفوظ ہوں گے. آج کی گفتگو میں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک بات یہ ہے کہ میں خود جان رہا ہوں اور خود اس پر عمل کرتا آ رہا ہوں کہ مسلسل صبح سے ابھی تک آپ لوگوں کو آرام نصیب نہیں ہوا. تقریباً یہ 5ویں مجلس ہے کہ جس میں آپ شرکت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج 7 محرم کو آپ نے ایک جلوس نکالا مقصد حسین کی ترویج کی، اور دل دہلانے والا ماتم، ایسا ماتم کہ جو غیر دیکھ کے کام چاہتے ہیں آپ کر کے نہیں کامتے. ایسا ماتم آپ نے کیا میرے عزیزوں، میرے دوستوں. جب میں نے کچھ گزارشات کی تھی کہ جب آپ نکل رہے ہوں گے جلوس لے کر تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سینہ پیٹو گے، کسی کے حال پہ رو گے تو وہاں کچھ ہنسنے والے بھی موجود ہوں گے، کچھ ہنسنے والے بھی موجود ہوں گے، کچھ قہقہا لگانے والے بھی موجود ہوں گے، کچھ آپ کی تصحیح کرنے والے، کھلی اڑانے والے، آپ کا مذاق بنانے والے بھی موجود ہوں گے. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور جناب آدم کا پہلا قدم اس دنیا میں پڑا تو جناب آدم ہنس نہیں رہے تھے، جناب آدم رو رہے تھے. جناب آدم کی آنکھوں میں آنسو تھی، ان کی زبان پہ لوہا تھا، وہ ماتم کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے، وہ آنسو بہا رہے تھے. لیکن اسی کے برس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہاں بھی ایک موجود تھا جو قہقہا لگا رہا تھا، جو ہنس رہا تھا، جو مذاق بنا رہا تھا جناب آدم کا. پہنچ گیا نا ذہن وہ کون تھا جو مذاق اڑا رہا تھا آدم کا، جو قہقہا لگا رہا تھا؟ کہا وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا کہ جو جناب آدم پر قہقہا لگا رہا تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آدم کو جنت سے نکال دیا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توجہ ہے آپ کی. قہقہا مظلومیت پر، قہقہا شیطان کی اولاد لگاتی ہے، آنسو اولاد آدم بہاتی ہے. صلوات پر محمد. لہذا کبھی ان کی پرواہ نہ کرنا، ان کے بہتانوں پر، ان کے الزاموں پر کبھی کان نہ دھرنا.
ہم تو ملنگ ہیں، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، دنیا جو چاہے بکتی رہے، ہمیں اللہ نے دو کان اس لیے دنیا دیے ہیں کہ ایک کان سے سن دیں گے دوسرے کان سے اڑا دیں گے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اپنے غم میں مست ہیں۔ لیکن میرا عزیزوں میرے دوستوں کیا کہیے گا، جب دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے نا کہ ہم نے ادھر سیاہ لباس پہنے، ہم نے ادھر کالے کپڑے پہنے، توجہ ہے آپ کی، جملہ ضائع نہ جانے پائے میرے دوستوں، بس اس کے بعد سلسلے گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں اس جملے سے کہ ادھر ہم نے سیاہ لباس پہنے، ادھر ہم نے کالے کپڑے پہنے، توجہ ہے آپ کی، ہم نے کالے کپڑے پہنے، گندگی میں رہنے والے مچھروں کو تکلیف ہو گئی، انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، انہوں نے ڈنگ مارنا شروع کر دیا کہ شاید ہم بچ جائیں گے، نہ ہم کالا لباس اتاریں گے، نہ ہم غم منانا بند کریں گے۔ صلوات پر محمد گفتگو سے اپنی گفتگو کو ملا رہا ہوں میرے دوستو۔ میں نے کل عرض کیا تھا، توجہ ہے آپ کی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس کتاب کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے اس کا نام قرآن ہے، اور جو اللہ نے ذکر کیا ہے، جس آیت کو میں نے ذکر کیا ہے اس میں کتاب کہا گیا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں نے دونوں کے معنی بتائے تھے کہ قرآن اسے کہا جاتا ہے جو پڑھا گیا ہو، قرآن کے معنی پڑھا ہوا، کتاب کے معنی لکھی ہوئی، کلام تو اللہ کا ہے لیکن اگر کسی نے پڑھ دیا تو وہ قرآن بن گیا، کسی نے لکھ دیا تو کتاب بن گئی، کسی نے پڑھ دیا تو قرآن بن گیا، نام قرآن پڑھ گیا، کسی نے لکھ دیا تو نام کتاب پڑھ گیا۔ اب جا کر تلاش کرو کہ وہ پڑھنے والا کون تھا، وہ لکھنے والا کون ہے، توجہ ہے آپ کی، وہ پڑھنے والا کون تھا، وہ لکھنے والا کون ہے۔ تو ایک شخصیت مجھے ملتی ہے کہ 3 دن کا سن ہے، رسول اعظم کی گود میں ہے، اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے، توحید بھی سنا رہا ہے، زبور بھی سنا رہا ہے، انجیل بھی سنا رہا ہے۔ علی بتا رہے تھے دیکھو میں پڑھتا جاؤں گا، نام بنتے جائیں گے، میں پڑھ دوں گا تو قرآن بن جائے گا، میں پڑھ دوں گا تو انجیل، میں پڑھ دوں گا تو زبور۔ توجہ ہے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ سچ کرو، یہی میں نے کل عرض کیا تھا نا آپ سے کہ علی نے پڑھ دیا تو وہ قرآن بن گیا، نام قرآن پڑھ گیا، اور علی نے لکھ دیا تو نام کتاب پڑھ گیا۔ تو پھر منظر عام پر کیوں نہیں آئی، توجہ ہے آپ کی، منظر عام پر کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا منظر عام پر اس لیے نہیں آتی کہ قرآن نے قید لگا دی ہے کہ اسے وہ چھوئے گا جو طاہر ہوگا، اسے وہ چھوئے گا جو پاکیزہ ہوگا، اسے وہ چھوئے گا جو مطہر ہوگا، کوئی نجس ناپاک پیریدہ انسان اسے چھو نہیں سکتا۔ تو جانب طہارت کو آ جانے دو، روح طہارت کو آ جانے دو، طہارت عام ہو جانے دو، تب وہ قرآن جو کل تک پڑھا جا رہا تھا لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کتاب کو دیکھ بھی سکیں گے اور محسوس بھی کر سکیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد ہے تو نام قرآن پڑھ گیا۔ توجہ ہے آپ کی، میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ ذات مولا کائنات پہ ریسرچ کرو، بہت سارے موتی تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے نمونے تمہیں مل جائیں گے۔ میں کوئی سائنٹسٹ تو ہوں نہیں جو میں سائنس سے ریسرچ کروں، میں ایک مولوی آدمی ہوں، میرا تعلق قرآن سے ہے، میرا تعلق حدیث سے ہے، میرا تعلق اردو سے ہے، میرا تعلق اسلام سے ہے، بس اسی چیزوں پہ ریسرچ کر ڈالی ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ اگر ذات مولا کائنات رہو، اگر ذات مولا کائنات کو اس کائنات سے الگ کر دیا جائے تو کیا بچے گا میرے دوستوں؟ کچھ نہ رہ جائے گا۔ اور علی پر سچ کرو، طہارت مولا کائنات دیکھنا چاہتے ہو، توجہ ہے آپ کی، طہارت مولا کائنات دیکھنا چاہتے ہو تو اب آؤ جانے کے بعد دیکھو میرے عزیزوں میرے دوستوں، اگر علی نہ ہو، توجہ ہے آپ کی، اگر علی نہ ہو تو قرآن کی کوئی آیت کا وجود اور قرآن کی کسی آیت کا مفہوم سامنے نہ آ سکے۔ مولانا کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا سنو، قرآن میں لکھا ہے نا کہ عیسیٰ نے 3 دن کے سن میں کلام کیا، جناب یوشع بن نون نے سورج کو پلٹایا، توجہ ہے آپ کی، جناب عیسیٰ نے 3 دن کے سن میں کلام کیا، اور جناب یوشع بن نون جو نائب جناب موسیٰ ہے، 12 نائب تھے نا جناب موسیٰ کے، ان میں ایک نائب ہے جناب یوشع بن نون، انہوں نے سورج کو پلٹایا۔ اب کوئی کافر آگے اگر آپ سے پوچھے کہ مولانا قرآن میں تو لکھا ہے کہ کسی نے، توجہ ہے آپ کی، قرآن میں تو لکھا ہے کہ عیسیٰ نے 3 دن کے سن میں کلام کیا ہے اور جناب یوشع بن نون نے سورج کو پلٹایا ہے، کیا تاریخ کائنات میں، توجہ ہے آپ کی، کیا دامن قرآن میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے عیسیٰ ہی کی طرح 3 دن کے سن میں کلام بھی کیا ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ جس نے 3 دن کے سن میں کلام بھی کیا ہو اور جس نے یوشع بن نون کی طرح سورج بھی پلٹایا ہو؟ اب آئے گی نا ذات علی، اب آئے گی نا ذات علی۔ میرے مولا نے 3 دن کے سن میں کلام بھی کیا ہے، ایک اشارے سے سورج
علی موجود نہ ہو تو میرے عزیزوں میرے دوستوں قرآن کا مفہوم دنیا کے سامنے ہی نہیں آئے گا اور قرآن کا جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہوگا. جانتے ہیں تقریباً یہ میری روایت نہیں ہے, میں نہیں عرض کر رہا ہوں, غیروں سے جا کر پوچھیے بزرگ کی اٹھی سنتے ہیں, انہوں نے یہ حدیث سننی ہوگی کہ ہمارا عالم نہیں کہتا, ہمارا عالم کہتا تو لوگ کہہ دیتے کہ تو شیعہ ہے, رافضی ہے, یہ علی کی بات نہیں کرے گا تو وہ کس کی بات کرے گا. ہمارا عالم نہیں کہتا, توجہ ہے آپ کی, ہمارا عالم نہیں کہہ رہا, یہ غیر کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں 350 آیتیں ایسی ہیں جو بلا فصل مولا کائنات کے لیے. بہت آسانی سے جملہ سن لیا. غیر کہہ رہا ہے, ہمارا عالم نہیں کہہ رہا, غیر کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں 350 آیتیں ایسی ہیں جو بلا فصل ذات مولا کائنات کے لیے ہے. میں نے کہا اب بھی عظمت علی سمجھ میں نہ آئی, اب بھی مرتبہ علی سمجھ میں نہ آیا, اب بھی مولا کائنات کا مجدہ سمجھ میں نہ آیا. ارے اب بھی زبان سے اقرار کر رہے ہو نا کہ 350 آیتیں ذات علی کے لیے مخصوص ہے, کسی غیر کے لیے 3.5 آیت لے آؤ. علی کے لیے تو 350 آیتیں ہیں, کسی غیر کے لیے, توجہ ہے آپ کی, کسی خیر کے لیے 3.5 آیت لے آؤ. کہتے ہیں بھائی یہ لوگ تو سوائے علی کی کوئی بات نہیں کرتے, انہیں سوائے علی کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ارے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو, ہم سے مت سوال کرو کہ ذات علی کے علاوہ کچھ سمجھ میں کیوں نہیں آتا. جاؤ قرآن سے جا کر پوچھو, توجہ ہے آپ کی, قرآن سے جا کر پوچھو. ہم کسی سے تعصب نہیں کرتے میرے بھائی, ہم کسی سے تعصب نہیں کرتے, ہم کسی سے بغض نہیں کرتے. جا کر قرآن سے پوچھو نا کہ قرآن نے, توجہ ہے آپ کی, قرآن نے خار کر کو ذکر کیا, یار کا نہیں کیا. قرآن سے جا کر پوچھو قرآن کیوں تعصب کر رہا ہے, غار کا ذکر ہے, یار کا نہیں ہے. کبوتر نے انڈے دیے, توجہ ہے آپ کی, اس کا ذکر. مکڑی نے چالا بنا, اس کا ذکر. بہت توجہ, مکڑی نے چالا بنا, اس کا ذکر ہے. کبوتر نے انڈے دیے, اس کا ذکر ہے. اور منزلیں جاؤ تو ناقہ صالح کا ذکر اللہ نے کیا, اصحاب کہف کے کتے کا ذکر اللہ نے کیا, ناقہ صالح کا ذکر اللہ نے کیا, اصحاب کہف کے کتے کا ذکر اللہ نے کیا, اور اس سے بدتر جانور کا, سور کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کر ڈالا. تو جاؤ دامن قرآن میں جا کر دیکھو, تمہیں مکڑی کے نام کا سورہ ملے گا, چیتے کے نام کا سورہ ملے گا, ہاتھی کے نام کا سورہ تمہیں ملے گا, کتے سور تک کا ذکر تمہیں مل جائے گا. لیکن کوئی ایک آیت ایسی لے آؤ کہ جس میں تمہارے والوں کا کوئی ذکر ہے. اب ہمیں نہ پکڑنا, ہم سے نہ پوچھنا, اللہ سے جا کر سوال کرو کہ جب اللہ انہیں بدترین جانوروں کے برابر نہیں سمجھتا تو ہم علی کے برابر کہاں سے سمجھتے ہیں. صلوات پر محمد. اللہ کرو, اللہ سے جا کر پوچھو, معبود سے سوال کرو کہ پروردگار ایسے ایسے تو ذکر کر دیے ہیں مگر کوئی آیت ان کی شان میں بھی نازل کر دی ہوتی کہیں نہ ملے گا. اور علی کے ہر عمل پہ تمہیں آیت مل جائے گی, ہر عمل علی کرتے چلے جائیں گے. اگر عالم رکوع میں علی انگوٹھی دے دیں گے تو آیت آ جائے گی, توجہ ہے آپ کی. علی بستر رسالت پہ سو جائیں گے تو آیت آ جائے گی. علی معراج میں رسول کے ساتھ چلے جائیں گے تو آیت آ جائے گی. علی ذوالفقار اٹھا لیں گے تو آیت آ جائے گی. ہر عمل علی کرتے چلے جائیں گے, آیتیں بنتی چلی جائیں گی. علی عمل کرتے چلے جائیں گے, آیتیں بنتی چلی جائیں گی. تو جہاں یہ لکھنا کہ قرآن اللہ کے کلام کا نام ہے تو دوسری سطح یہ لکھنا کہ قرآن علی کے اعمال کا نام ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. پڑھیے پر محمد. اگر دامن قرآن سے علی کو الگ کر دو گے تو ایک آیت کا مفہوم تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا. میاں اس کی بات کیا کرتے ہو, خود اللہ کو لے لو, پروردگار عالم کو لے لو. میرے عزیزوں میرے دوستوں بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, شاید کچھ نیا آج کے موضوع میں آپ کو دے کے چلا جاؤں. میرے عزیزوں میرے دوستوں کلمہ کیا پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں الا اللہ. لیکن اگر کوئی معبود کہلانے کے لائق ہے تو وہ صرف ذات وحدہ لا شریک. اب ہم سے دنیا پوچھتی ہے تبرہ کیوں کرتے, رسول اللہ سے پوچھو تبرہ کیوں کر رہے تھے, کہہ دیتے اللہ ایک ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی اللہ نہیں, یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی اللہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے اللہ تھے, اور جو ہے نا کہ 365 تھے, ان سب کو جھٹلانا تھا اور ایک کی وحدانیت کا اعلان کرنا تھا. تو طریقہ عقیدت کا, طریقہ محبت کا, طریقہ جذبہ الفت کا
ہمیں رسول سے ملا ہے کہ اگر کسی ایک کو مان رہے ہو تو ایسا ماننا، ایک کو مان رہے ہو تو ایسا ماننا کہ پھر اس کے مقابلے میں کوئی آئے نا تو جس طرح تم ہم مل کر خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اسی طرح علی کو عبدہ لا شریک مانتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دوستوں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ذات مولا کائنات کو الگ کر لیا جائے تاریخ اسلام سے اور دامن قرآن سے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ تو رہتا لیکن وہ لا الہ نہ ہوتا، لا الہ نہ ہوتا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، سب کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کہاں سے پڑھ دیا؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ خود ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ کس کس چیز میں رنگ خدائی تلاش کیا جاتا ہے، کس کس چیز میں قدرت کے جلوے دیکھے جاتے ہیں۔ ارے کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی تارے کو خدا مان رہا ہے، کوئی بتوں کو خدا مان رہا ہے، کوئی پتھروں کو خدا مان رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے۔ تو یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کہاں میں قدرت نظر آتی ہے۔ کوئی آپ کو مان رہا ہے، کہاں میں قدرت نظر آتی ہے تو ہم ان کو مان رہے ہیں۔ سورج بہت بڑا ہے، تارا چمکتا ہے، پتھر بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے، توجہ ہے آپ کی، درخت ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں تو ہم انہیں اپنا خدا مان رہے ہیں، ہم انہیں اپنا بھگوان تسلیم کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر میں کوئی دعویٰ کر دوں کسی کے اوپر، اگر میں کوئی دعویٰ جناب شجاعت علی صاحب کے پاس پیش کروں کہ شجاعت علی صاحب نے معذاللہ میرے 50 روپے لے لیے ہیں، تو اگر یہ فیصلہ یہ قضیہ کسی شرعی عدالت میں جائے گا تو ثبوت مجھ سے نہیں مانگا جائے گا کہ بھیا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ انہوں نے تمہارے 50 روپے لیے ہیں، ثبوت ان سے مانگا جائے گا کہ تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں دلیل مدعی نہیں دیتا، دلیل مدعا علیہ دیتا ہے، توجہ ہے نام کی۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ ہمیں سورج میں خدا نظر آتا ہے، ہمیں چاند میں خدا نظر آتا ہے، ہمیں تارے میں خدا نظر آتا ہے، ہمیں پتھروں میں خدا نظر آتا ہے، ہمیں جو ہے وہ درختوں میں خدا نظر آتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ ثبوت دے سکے کہ نہیں یہ خدا نہیں ہے؟ ایک ساتھ کھڑی ہوئی جیسے مشکل کشا کہتے ہیں، میرا مولا کہتا میرے پاس جواب ہے، میرے پاس جواب ہے، جلدی آؤ، کیا کہتے ہو؟ یہ سورج خدا ہے تو میں سورج کو پہچانے پلٹانے والا کون ہے؟ کہ تارا خدا ہے تو تارے سے اپنی تحریر کا سجدہ کرانے والا کون ہے؟ سورج خدا تو سورج کو پلٹانے والا کون؟ تارا خدا تو تارے سے اپنی تحریر سے سجدہ کرانے والا کون؟ کہ پتھر خدا ہے تو پتھر کے سینے پہ علم کرانے والا ہے۔ سینے پر علم گھوڑنے والا کون؟ جب درخت خدا ہے تو ان درختوں کو اپنے اشاروں پہ نچانے والا کون؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نے الوہیت بتائی میرے مولا نے، وحدانیت بتائی، خدا کی یکتائی بتائی میرے مولا نے، کس طرح پہچانا جائے گا اس طرح میں دلیلیں دیا چلا جاؤں گا۔ اور میرے عزیزوں میرے دوستوں میں خالی نام خدا نہیں کہتا بلکہ اللہ کے بہت سارے القاب ایسے ہیں، اللہ کے بہت سارے خطاب ایسے ہیں، کمالات ایسے ہیں کہ اگر علی نہ ہو میرے عزیزوں تو وہ دنیا میں کبھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ بھائی ہم اللہ کو سب سے پہلے تو خالق مانتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے تمہارا خالق کون تو کوئی یہ نہیں کہتا ماں باپ بلکہ سب کہتے ہیں اللہ، اپنی اپنی زبان میں سب نام لیتے ہیں، کوئی اللہ کہے گا، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی گاڈ کہے گا، کوئی ایشور کہے گا، لیکن مانیں گے سب، کہیں گے سب کہ ایک وحدہ لا شریک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں وجود ضرور دیا ہے لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں کیا کہیے گا، تاریخ کی بد نصیبی ہے کہ گانے والا آیا میرے مولا کے پاس، آنے کے بعد کہتا یہ والی ماں ہو خالق، یہ اللہ کو خالق خالق کہتے ہو، یہ خالق کیا ہے؟ خالقت کا مفہوم کیا ہے؟ خالق ہونے کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا مولا کہتا ہے الذی خلقا، وہ خالق وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرے، جو پیدا کرے وہ خالق ہوتا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پاؤڈر نکالا، ایک گلاس منگایا، اس میں پانی لیا اور اس میں وہ پاؤڈر ڈال دیا، تو یعنی غور سے دیکھو کیا ہے؟ میرے مولا نے دیکھا کیا کیڑے ہیں اور کیا ہے، تو یعنی اب یہ بتاؤ اس کا خالق کون؟ اچھا ہے آپ کی، یعنی یہ بتاؤ اس کا خالق کون؟ یعنی ہم خدا کے مثل ہو گئے نا کہ وہ بھی خالق ہے میں بھی خالق ہوں، وہ بھی پیدا کرنے والا ہے میں بھی پیدا کرنے والا ہوں، اس نے ہم سب کو وجود دیا، ہم نے اس کیڑوں کو وجود دیا، تو یعنی میں خدا کے برابر ہو گیا۔ میرا مولا مسکرایا اور
مسکرانے کے بعد اس کی ذہنیت کو میرا مولا نگاہ ید اللہ سے دیکھ رہا ہے، عین قدرت سے دیکھتے دیکھتے نہ جانے سے انسان کو کیا ہو گیا ہے۔ اب دلیل دیتا ہوں نہ گیا مولا سے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے دیوریوں پہ کوئی ڈال کے پوچھا تو ان کا خالق ہے؟ یعنی تم نے دیکھا نہیں ہے؟ کہا دیکھا تو ہے، تیری زبان سے کہا لینا چاہتا ہوں، پکا تو ان کا خالق ہے؟ یعنی بے شک میں ان کا خالق ہوں۔ اچھا بھی یہ بتا ان میں نر کتنے مادہ کتنے؟ تو خالق ہے بتا ان میں نر کتنے مادہ کتنے؟ خاموش ہو گیا۔ میرا مولا کہتا ہے اب میں بتاؤں مذکر و مؤنث بتاؤں، یعنی خالی یہ بتاؤں کہ ان میں مذکر کون ہے مؤنث کون ہے، یا یہ بھی بتاؤں کہ ان میں کس کس کا وزن کتنا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں ذات مولا کائنات، انشاءاللہ فلسفہ طہارت آپ کی